بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے یہ چیز تکراراً عرض کی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، اور انسان سازی کا سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو حکمت عملی اختیار کی ہے، انسان کو اس چیز کے بارے میں شناخت کروائی جاتی ہے، من آئینہ، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ کس شان کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ انسان کا کیا رابطہ ہے، فی آئینہ، اس کو یہاں کیوں لا کے رکھا گیا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، اس دنیا کے ساتھ انسان کا کیا رابطہ ہے، اور یہاں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ فی آئینہ، انسان کی بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، آگے کچھ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا چیز ہے، اور ہمارے آج کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے۔ یہ ساری ان چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا تاکہ ان نسل آدم کو اور ان کی اس کلام کی تشریحات کے لیے ساتھ قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کو قرار دیا گیا، تاکہ وہ اس کے الراسخون فی العلم ہیں، تاکہ وہ اس چیز کے بارے میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں اس چیز کے لیے۔ ہمارا جو مکتب ہے اس کے اندر یہ چیز یہ یاد رکھیے گا اس چیز کے لیے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی تشریحات کے لیے اور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فقط ایک راستہ ہے، فقط ایک راستہ، وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کتنا بھی معتمد یا معاشرے کے اندر اس کی شہرت کیوں نہ ہو، وہ شخص اس کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جب تک ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام کی سند نہ ہو، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بالاسدی، ابو بصیر اسدی کو حضرت نے خود معین کیا اس چیز کے لیے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں، ورنہ ہم اپنے طور پہ کسی کو معین نہیں کر سکتے اس چیز کے لیے۔ یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے بارے میں بھی چونکہ ہمارے پاس ایک سند موجود ہے کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ، تو اس کی تشریحات میں ہم یعنی لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اس چیز کے لیے، ورنہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے وہ صرف قرآن اور اہل بیت ہے۔ باقی اگر ہمیں وہاں سے کسی چیز کے لیے سند ملے گی تو ہم اس راستے اس کی طرف جائیں گے، ورنہ ہم اپنی مرضی سے راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں، اگر ہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے وہ انحراف کے راستوں کی طرف چلا جائے گا۔ بہرحال ایک اس میں تفصیل ہے، اس میں جو چیز ہے فی عین، یعنی انسان نے یعنی جو
عمل کی منزل میں جو میں نے فی عینہ کا ذکر کیا، اس کے اندر سفر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں کیوں لا کے رکھا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود سمجھایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں لائے جانے کا مقصد، جس نے پورا سسٹم ڈیزائن کیا ہے، الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی عقل کو میرے سامنے مت لے کے آؤ، میرے مقابل پہ لا کے اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانے کی کوشش کرو۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، میں اس کائنات کا خالق و مالک و حاکم ہوں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اس چیز کو کہ اس نظام کی اور انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آبجیکٹو جو ہے اس کو بالکل کلیئر کیا گیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت دی ہے اس چیز کی کہ وہ آئے اور آ کے ان معاملات کے اندر مداخلت کرنا شروع کرتے۔ مقصد حیات انسانی کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس لوگوں کو ابلاغ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی ہوئی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اس کے یعنی سسٹم کو مکمل کریں۔ آ کے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو یعنی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا ہوا، اس نے خود رہنمائی کی ہے ان تمام معاملات کے اندر۔ تو انسانی زندگی کا جو سفر ہے اس کے اندر ایک انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے، وہ ہے معیار کی شناخت۔ معیار کی شناخت اللہ تعالیٰ نے خود کرائی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، مومن کون ہوتا ہے کوئی نہیں بتائے گا، کسی کو بس اختیار نہیں کہ وہ آئے اور آ کے اس پر سے رائے زنی کرے۔ آگے صحیح دینی مراکز کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو اس چیز کے لیے۔ حقیقی عالم ربانی کون ہوتا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے جو معیار ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو معیار حق اور معیار باطل، یہ جو بحث آ گئی ہے نا آخری اس سورہ مبارکہ کے آخری آیت میں، یہ جو صاحبان انعام اور ان کا راستہ اور مغضوب اور ضال، اصل میں یہ بنیادی طور پہ یہ معیار کی شناخت کی بحثیں ساری ہے۔ یہ ساری بحث معیار کی شناخت کی ہے کہ انسان کو سمجھ آئے اس چیز کے لیے، کیونکہ اس کے پاس اس کے منہ میں ایک چیز ڈالی گئی ہے، اہدنا سے کہو، یہ اس چیز کی طرف آؤ، اور ہم سب کھڑے ہو کے اور ان کو پھر ایک سسٹم ڈیزائن کر کے دیا، کہا کہ ان سے کہو کہ نماز کی طرف آئیں اور نماز اس طرح سے کریں، تاکہ ہر روز اس چیز کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، ان سے کہو کہ اس کے طلبگار بنو، اور اس کو پھر وضاحت کی کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، وہ یعنی صاحبان انعام کا راستہ ہے۔ ہمارا جو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں پروردگارا ابراہیم نہیں، ابراہیم کا جو راستہ ہے اس کی شناخت دے مجھے، ابراہیم کا جو زندگی کا طرز عمل تھا اس کی شناخت دے مجھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، امام حسین علیہ السلام ایک فرد ہیں، ایک ہے ان کا صراط، اور وہ صراط کیا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ آتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین۔ یہ ہے صراط۔ ہمیں صراط کی شناخت کرنی ہے، کیونکہ میں نے اس صراط کی طرف بڑھنا ہے۔ میں ہزار امام حسین علیہ السلام کی تعریفیں کرتا رہوں، میں نے شاید کل عرض بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم کہتے ہیں آپ تعریفیں کر کر کے امیر المومنین کو خدا بنا دو، چاہے اللہ بنا دو انہیں، کیا یہ چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں، جب تک جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرو گے، جب تک ان کا جو صراط ہے اس صراط کو سمجھو، اس کو اختیار کرو، وَانِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ، اور وہ صراط کیا چیز ہے، وَانِعْبُدُونِی، باقی سب اس کی تفصیلات ہیں کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، نماز شب پڑھنی ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں۔ تو کل جو چیز تھی وہ ذرا مزید اس کے اوپر تفصیل چاہیے، ذرا تھوڑی سی تفصیل اس واسطے کے
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ انبیاء جو ہے اصل میں یہ جو صاحبان انعام کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ انبیاء جو ہے اس میں اصل میں وہ جو صاحبان انعام کا جو گروہ ہے اس کے جو سید و سردار ہیں ان کا صراط کی تفصیلات دی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر مختلف پیغمبران کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان کی زندگی کا، اسی کے اندر ہی جو ان کا اپنی امتوں کے ساتھ انٹریکشن تھا اس کے اندر مغضوب اور ضال کی بحث بھی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو اس نقطہ نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو کل جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس میں سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج اس پر ہی دوبارہ بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ایک یعنی ٹیسٹ ہو جائے ذرا، کیا چیزیں تھیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سب ان کے اندر اس پوری گفتگو کو یہ اصل میں معیار یاد رکھیے گا صراط کا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ پہلی چیز جناب، مجھے صرف قرآن کریم کی وہ آیت کے لفظیں چاہیے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، کوئی تفصیلات نہیں چاہیے۔ یسارعون فی الخیرات، یہ دوسری چیز جناب نہیں پتا اکبر 1 منٹ خاموش ہو جاؤ، آیہ کریمہ چاہیے، نہیں شاہ صاحب یہ چیز بڑی الارمنگ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں سے جانے کے بعد غور ہی نہیں کیا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ دوسری، کیونکہ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ہے کہ میں خواہش مند ہوں کہ میں اس پہ چلوں، تو جب مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں ہے تو میں نے اس پہ کرنا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا اس چیز کو، میں اس محفل کی بات نہیں کر رہا، جہاں پر بھی آپ بیٹھ کے سنیں گے نا، آپ نے سن لیا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حجت، وہ الم یاتکم نذیر، وہی والی بات ہو رہی ہے۔ کل جس وقت حساب و کتاب کی باری آئے گی تو اس وقت کہے گا، اگر کوئی شخص بھی یہ کہے گا کہ پروردگارا مجھے تو پتہ نہیں تھا، تم کیسے کہتے ہو پتہ نہیں تھا؟ الم یاتکم نذیر کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہی جو یہاں یہ مجلس ہے اور یہ محافل ہیں اور یہی چیزیں کل حساب و کتاب کی منزل میں انسان کے گلے میں وبال بن جائیں گے آگے، کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ یہ آپ کسی چیز کو رینڈملی نہ سمجھیں، کائنات کے اندر جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک حی و قیوم پروردگار کا ارادہ کام کر رہا ہے، ایک علیم و خبیر پروردگار کا اپنا ارادہ کام کر رہا ہے اس کے پیچھے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے اس چیز کے لیے کہ میں رینڈملی حرکت کر رہا ہوں، ایک ویل کیلکولیٹڈ پروگرام ہے جس کے پیچھے ایک زبردست قسم کا علیم و خبیر حی و قیوم پروردگار کا ارادہ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ تو اور تیسری چیز کیا ہے جناب رضوان صاحب؟ نہیں پتا، یہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اٹ از ویری ڈینجرس، یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ، کہ یہ اگر ہم نے یہ اپنی روش کو تبدیل نہ کیا اس چیز کے لیے، ہم گھنٹوں لگاتے ہیں جناب ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں، حالانکہ وہ ان بے وقوفوں کو الف سے بے کا نہیں پتہ جن کے پاس ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، اگر سمجھ آ جائے تو کیجیے گا اس چیز کو۔ بہرحال آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تیسرا مرحلہ ہے۔
یہ جو صاحب اللہ تعالیٰ نے خود پوری بحث کو سمرائز کر کے دیا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کا، بھی ہم پیچھے سے ایک ایک کر کے ایک دو یعنی اس میں سے بطور من بابل مثال لیں گے ایک دو چیزیں. یہ جو ہے سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 90. اس کا آخری حصہ، جو پہلا حصہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگارہ مجھے ایک فرزند عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس یعنی دعا کو سنا اور فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی اس فریاد کو سنا اور اس کو قبول کیا. اور قبول کرنا اور چیز ہے اور عطا کرنا اور چیز، اس واسطے دونوں علیحدہ علیحدہ سٹیپس کا ذکر کیا. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کے اس فریاد کو سنا، اسے قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور اپنی بارگاہ سے ہم نے اس کو ایک یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی اہلیہ جو تھی وہ بالکل یعنی دنیاوی امکانات کے لحاظ سے وہ یعنی ناکام ہو، یعنی اس میں بانجھ ہو چکی تھی، لیکن ہم نے اس کی اصلاح کر دی. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بحث ہے جس کو میں نے عرض کیا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے چاہا کہ میں دوبارہ اس چیز کو آپ کے سامنے عرض کروں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے. یعنی اگر قلب انسان ایک آئینے کی مانند ہے، اگر اس میں طہارت ہے تو جیسے کہ آپ آئینے پہ اگر آپ اس طرف سے لائٹ اگر آپ ڈالتے ہیں تو ایک ریفلیکشن دیتا ہے. وہ قلب انسان بھی بالکل اسی طرح سے ہے. اگر اس کے اوپر یہ نور جو ہے الحمدللہ رب العالمین کا جلوہ گر ہوگا تو اس کے نتیجے میں رد عمل آئے گا ایاکا نعبد. جیسے کہ آئینہ اگر پاک اور صاف ہو، اس پر آپ روشنی ایسے ڈالیں تو وہ ایک رد عمل دیتا ہے، ریفلیکشن دیتا ہے. قلب انسان بھی بالکل اسی طرح سے ہے، بالکل اسی طرح سے. وہ اگر آپ اس کے اوپر یعنی یہ چیز کا جو ہے یہ نور جلوہ گر ہوگا، یقین کی شکل میں اترنا چاہیے، حافظے میں محفوظ نہیں ہونا چاہیے، وہاں تک محدود نہ. تو اس کے نتیجے میں جب وہ یقین کی شکل میں وہ نور اس قلب پہ جلوہ گر ہوتا ہے تو رد عمل کے طور پہ یہ کردار ابھر کے آتا ہے. یہ ایاک نعبد کہ یہ اس صراط کی تشریحات ہیں. جو عرض کرنے سے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں اس چیز کو. یہ ٹیسٹ ہے اصل میں، ایک معیار، ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ کیا میں اس چیز کو، میرا جو طرز عمل ہے، اگر طرز عمل میں یہ تین چیزیں ہیں تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے پاس وہ یہ پیچھے اس نظریے کا یقین موجود ہے. اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے سارا زمانہ مل کے مجھے کہے کہ میں مومن ہوں، میرے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس واسطے کہ یہ ایک نظام ہے جو حرکت کر رہا ہے. اب آئیے اس کو، یہ چیزیں ٹیسٹ ہیں اصل میں، کہ جس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ صاحبان انعام جو ہیں وہ اس نظریے کا یقین ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ ان کا صراط ہے. اس یقین کی بدولت عملی زندگی میں ان کا جو طرز عمل ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جو کارہائے خیر ہیں وہ اس کی طرف. اب یہ کارہائے خیر جو ہیں ان کی ایک لمبی تشریحات ہیں کہ وہ کارہائے خیر جو ہیں وہ کیا ہوتے. امور جو ہر وہ عمل جو انسان ذات کے لیے، انسانیت کے لیے فلاح و کامیابی کا الہی نظام، کیونکہ خیر کیا چیز ہے اس کا پیمانہ جو ہے ہم نے ماحول سے نہیں لینا اپنے، بلکہ جس پروردگار نے اس کا ذکر کیا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے، وہاں سے معیار لیں گے. کارہائے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ کارہائے خیر جو ہیں ان کے اندر جلدی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب اس کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ واجبات اور مستحبات اور محرمات اور مکروہات، یہ چیز جو ہے.
اور دوسری چیز جو ان کی بیان کی گئی ہے وہ ہے یدعوننا رغبا و رہبا، وہ یعنی ہر کیفیت میں، خوف کی کیفیت ہو تو جب وہ یعنی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ان کا اللہ کی رحمت، اور جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی ذکر کیا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ تو وہ حالات جو ہیں انہوں نے کیا باتیں بیان کی پوری اس دعا کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ایک تو میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، یعنی ظاہری اسباب نے، اور اہلیہ میری جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے۔ ظاہری امکانات جو ہیں وہ تو لیکن مایوس نہیں ہو رہے، ان کا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اللہ کی قدرت پر ان کا ایمان ہے۔ تو وہ انہوں نے آ کے کیا راستہ اختیار کیا، یدعوننا رغبا و رہبا، وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرے مالک کے حالات ظاہری طور پر جو اسباب ہیں وہ تو بالکل مایوس کر رہے ہیں، ان میں تو مجھے کوئی امید نہیں دکھائی دیتی، لیکن مجھے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میرے مالک کے مجھے ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں سوال لے کے آیا ہوں اور تو نے مجھے خالی ہاتھ واپس کر دیا ہو۔ مجھے تیری رحمت کا کہ تو میری پستیوں پہ نظر نہیں کرے گا، تو اپنی شان کریمی پہ نظر کرے گا، اور تیری قدرت کا کہ تو علی کل شیء قدیر ہے، میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں یدعونا رغبا، یہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس کا حضرت نے فرمایا جو اس کے اپنے ظاہری امکانات ہیں اس کے پاس، اس پر اس کا بھروسہ کم اور اللہ کی قدرت پر زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بھروسہ ہوتا ہی اللہ کی قدرت پہ ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ اسی وقت ہی کام کرے گا جب اللہ چاہے گا پیچھے سے۔ تو یہ چیز جو ہے یدعوننا، وہ کارہائے خیر میں عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اس واسطے کہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں جو رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں جو ہیں، وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو شوق ہے اس کے نتیجے میں اس کے رضا کا حصول، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کی لقاء، جو حضرت امیر المومنین نے فرمایا نا متقین میں کے بارے میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ارواح کے لیے ایک وقت کو معین نہ کر دیا ہوتا کہ انہوں نے حتمی طور پر اتنے عرصے کے لیے اپنے بدنوں کے ساتھ انہوں نے مربوط رہنا ہے، ملحق رہنا ہے اس کے ساتھ، اور انہوں نے اس جگہ پر زندگی، اس امتحان کے منزل میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اس بدن کے ساتھ رابطہ رہنا ہے، اس بدن کے قید خانے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لقاء کے شوق میں ان کی ارواح جو ہیں وہ چشم زدن میں بدنوں کو چھوڑ کے پرواز کرتی ہیں اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہو جاتی جا کے۔ یہ شوق جو ہے یہ ان کو آمادہ کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ یسارعون وہ ان امور کی طرف امور ان کے لیے مطلوب نہیں ہوتے، نماز مطلوب نہیں ہوتی ان کی، روزہ ان کے نزدیک مطلوب نہیں ہوتا، مجلس مطلوب چیز، مطلوب ہے لقائے پر اس کی رضائے پروردگار۔ 2 رکعت نماز فجر واجب قربتاً الی اللہ، نماز مطلوب نہیں ہے، نماز ایک فقط وسیلہ ہے اس سے، اس واسطے وہ چونکہ وہ اس کی لقاء کا شوق رکھتے ہیں، اس کے وصل کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے اور اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اعمال اس کو اپنے اس کے یعنی ان کا جو مطلوب اور محبوب ہے اس کی یعنی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم ان سے کہو کہ اگر تم اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہو یعنی اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو اس کی، تو پھر کیا کریں، فاتبعونی، فاتبعونی انہیں پتہ ہے کہ ایک وسیلہ ہے، فاتبعونی جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے کہ وہ کریں گے تو یحببکم اللہ، محبوب راضی ہو جائے گا۔
اس لیے وہ لوگ یسارعون فی الخیرات جو ہے اس چیز کی طرف وہ جستجو کرتے پھرتے، یہاں ہم سے نوازی پڑی جاتی، وہ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اس چیز کے لیے کہ کوئی انہیں پتہ لگے کس چیز کے لیے. اللہم لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی. میرے مالک لیس لی علم بموضع رزقی، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے اپنی رضا کا رزق میرے لیے کہاں رکھا ہوا ہے. وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو راضی ہو جائے گا، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو راضی ہو جائے گا، میں نماز پڑھوں گا تو راضی ہو جائے گا، میں تیری مخلوق کے کام آؤں گا تو راضی ہو جائے گا. اہل دنیا مجھے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مطلوب نہیں. انما میرے دل میں خیالات ہیں. فاجول فی طلبہ البلدان، میرے مالک میں تیری تلاش و جستجو میں کہ تو راضی ہو جائے. میں شہر بشہر پھرتا ہوں، وَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ، میں اس میں حیران و پریشان و سرگردہ ہوں. اصل جستجو جو ہے وہ جنہیں میں عرض کیا تھا نا، للہیت کو پھر دوبارہ سے سمجھیں. للہیت جو ہے اس کے اندر تین چیزیں پائی ہونی چاہیے. کوئی بھی یسارعون فی الخیرات کے اندر کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہو انسان، اس عمل کو اس لیے نیت و ارادہ کرے کہ اللہ چاہتا ہے. یعنی انسان کے نیت و ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے اس عمل سے حاصل کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ یسارعون فی الخیرات کے پیچھے ایک پوری دنیا کام کر رہی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر یہ بیہیویئر پیدا کرتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ کبھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ اب میں نے یہ عمل کر لیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے یہ چیز یدعوننا رغبا و رہبا، وہ ہر وقت حالت امن ہو یا خوف کی کیفیت ہو، یعنی صورتحال نارمل ہو یا اب نارمل ہو، ہر حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس چیز کے لیے. وہ کبھی بھی اس چیز سے، یہ مختلف دعائیں ہیں جو آپ حضرات دیں. آج کل تو یعنی اللہ تعالیٰ ان برادران کو جزائے خیر دے جو مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر اس قسم کی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بعض اوقات یعنی فیس بک پہ یا دیگر جگہ پہ آ رہی ہیں جس میں کہ آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. قل رب زدنی علما، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب اصل میں یدعوننا رغبا و رہبا کی تشریحات ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسرا ہے وَقَانُوا لَنَا خاشعین. یہ خضوع و خشوع جو ہے یہ در حقیقت یعنی جو چیز ہے کل میں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا. یہ بنیادی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس نظریے کا جو یقین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا یقین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے تفصیلات میں ہے. جو سورہ یونس کی آیات ہیں یا دیگر جو مقامات میں نے عرض کیا قرآن کریم کے، سب اصل میں اس کو یہ روحانی ایکویشن یاد کر لیں. الرحمن جمع الرحیم جمع مالک یوم الدین از ایکول ٹو رب العالمین. اس نظریے کا یہ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یعنی ایمان جمع روزہ از ایکول ٹو تقوی. تقوی اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ہے تزکیہ. تزکیہ کا بائی پروڈکٹ ہے خلوص نیت. خلوص نیت کے آگے بائی پروڈکٹ ہے اعمال صالحہ. اسی طرح سے یعنی انسان جو ہے وہ اس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں غور و فکر کریں اس چیز کے لیے. غور و فکر جمع دعا از ایکول ٹو معرفت پروردگار جو ہے اس چیز کو. تو اس چیز کو یعنی وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ یہ ایک تھوڑا سا تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. پھر اس کو جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ جو ہیں
یعنی سورہ مبارکہ انبیاء میں جو مختلف مباحث آئے ہیں پیغمبران کے، اس پر ہم اس میں سے ایک دو چیزیں بطور مثال کے لے کے اس میں تطبیق کریں گے اس چیز کے لیے، اور اصل چیز ہے کہ میں اور آپ معیار شناخت کریں اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔